السلام علیکم دوستو، آج میں پھر شکار پہ مبنی ایک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ سندر بن کا دیوانہ ہاتھی۔ ہر درندہ، خواہ شیر ہو، چیتا ہو یا ریچھ ہو، جبلی طور پہ انسان سے ڈرتا ہے اور انتہائی مجبوری ہی کے عالم میں اس پہ حملہ کرتا ہے، لیکن وہ درندہ جس نے اتفاقاً یا قصداً کسی انسان کو مار لیا وہ انسان سے نہیں ڈرتا۔ دراصل غیر شعوری طور پہ ہر درندہ انسان کو اپنے سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے، اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر ایک بار وہ انسان پہ حاوی ہو جائے تو پھر انسان کا خوف اس کے دل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو مار کے اس کو کھانے میں بے حد لذت اور برتری محسوس کرتا ہے۔ زندگی میں مجھے کئی آدم خور درندوں سے واسطہ پڑا، بارہا میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایسے درندوں کو ہلاک کیا جو انسانوں کے دشمن تھے۔ ان درندوں کو میں ان انسانوں کی طرح کا مجرم سمجھتا ہوں جو انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور جنہیں ان کے جرم کی پاداش میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ درندے کا تعاقب اور ان کی تلاش کرتے ہوئے میں درندوں سے زیادہ خوفناک اور ظالم بن جاتا ہوں اور انہیں ہلاک کرنے کے بعد مجھے اتنی ہی مسرت ہوتی ہے جتنی کسی مقتول کے رشتہ دار کو قاتل کی لاش دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں فطرتاً کوئی سفاک، بے رحم اور بے ضمیر انسان ہوں۔ میں فطرتاً بہت رحم دل آدمی ہوں۔ کسی انسان کو ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، عزیزوں اور اپنے ملنے والوں کے لیے سرتاپا خلوص ہوں، لیکن کسی ظالم کے لیے میں جنگل کے درندوں سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوتا ہوں، اور وہ ظالم خواہ انسان ہو یا درندہ۔ یہی وجہ ہے کہ 1986 میں مجھے ایک دوست کی زبانی سندر بن کے خونخوار ہاتھیوں کے واقعات معلوم ہوئے تو میں ایک بار پھر اپنی بندوق، رائفل، شکاری چاقو، کارتوس اور گولیوں کا باکس لے کر ڈھاکہ سے ہوتا ہوا سندر بن جا پہنچا۔ اس سامان کے علاوہ میرے پاس صرف چھوٹا سا چمڑے کا ایک سوٹ کیس تھا جس میں میرے 3 جوڑے تھے، 2 تولیے اور شیونگ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شکار پہ جاتے ہوئے زیادہ سامان لانے سے ہمیشہ الجھن ہوتی ہے۔ سندر بن کے نیل کمل ریسٹ ہاؤس میں تنہا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ نہا دھو کے کپڑے بدلنے کے بعد میں برآمدے میں آ کے بیٹھ گیا۔ میری نظروں کے سامنے حد نگاہ تک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ خلیج بنگال کے سبز پانی پہ سرخ سورج کی تھالی تہر رہی تھی۔ پرندے آسمان پہ چہچہا رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں صف بہ صف جنگل کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ اس مقام پہ دریائے پسور دریائے سپنا سے آ کے ملتا ہے۔ میرے دائیں طرف ہرن پوائنٹ تھا جہاں چمکیلی ریت سرسبز جنگل کے ساتھ ساتھ ایک روپیلی جھالر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سندر بن دنیا کی عظیم جنگلات میں سے ایک ہے۔ میگھنا، بھولا، سیلا، پسوری، رائے منگل، ہرن گھانا اور بھورا کے دریائے سندر بن کو کاٹتے ہوئے اسے کئی جزیروں میں تقسیم کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس کے وسط میں ایک عظیم کھاڑی ہے جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی سندر بن آیا تھا اور ایک 9 فٹ لمبے آدم خور شیر شکار کر کے لے گیا تھا، لیکن اب کی مرتبہ مجھے ایک ایسے جانور کو شکست دینی تھی جو فطرتاً آدم خور نہیں ہے، لیکن انسانی جانوں کو ہلاک کرنے اور آبادیوں کو ویران کرنے میں درندوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار عظمت اللہ چائے کی ٹرے میرے سامنے میز پر رکھ کر خود زمین پہ بیٹھ گیا اور ہاتھی کی خون آشامی کے واقعات بیان کرنے لگا۔ صاحب، بائیں طرف تھوڑا دور آگے جانے سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے 3 آدمی جو اپنے ڈنگر چرانے کے لیے جنگل کے کنارے کنارے چل رہے تھے، ہاتھی نے مار دیے۔ پھر 2 سرکاری ملازم جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے ظالم ہاتھی کا شکار ہو گئے۔ ان کی لاشیں دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہاتھی نے انہیں سونڈ میں اٹھا کر بار بار زمین پہ پٹخا ہے۔ ان کی کھوپڑیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، جسموں کے چتھڑے اڑ گئے تھے اور ہڈیوں کا چورا ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے 3 دن بعد ہاتھیوں نے فارسٹ چوکی کا کیبن گھیر لیا۔
وہاں 4 آدمی کام کر رہے تھے۔ ہاتھی نے ٹکریں مار مار کے کیبن کے تختے توڑ دیے اور چاروں آدمیوں کو رون ڈالا۔ 10 دن ہوئے۔ 2 شکاری چٹاگانگ سے آئے تھے۔ دونوں نوجوان تھے، ان کے پاس بڑی نال والی بندوقیں تھیں۔ وہ ہاتھی کو ہلاک کرنے آئے تھے۔ صبح دونوں ہنستے کھیلتے جنگل میں گئے، جیسے بچے چڑیوں کا شکار کھیلنے کے لیے باغوں میں جاتے ہیں۔ جنگل سے نکلا۔ شام کو ان سے ایک نوجوان چیخ مارتا اور بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا جنگل میں سے نکلا۔ دریا کے کنارے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے جا کے اسے اٹھایا اور اس کو ریسٹ ہاؤس میں لے آئے۔ اس غریب کا چہرہ خوف کے مارے ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ کپڑے خون میں لت پت تھے۔ ایک پاؤں میں جوتا تھا، دوسرا پاؤں ننگا تھا، جس میں کانٹوں اور پتھروں کے زخم تھے۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا۔ 3 دن تک وہ بخار میں پھونکتا رہا اور ہذیان کے عالم میں چیختا رہا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، حمید بھائی فائر کرو، فائر کرو، اور چوتھے دن مر گیا۔ اس کے ساتھی کی لاش ابھی تک نہیں مل سکی تھی، اور اب تو صاحب ڈر کے مارے کوئی اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتا۔ خدا جانے ان بیچارے نوجوانوں پہ کیا گزری ہوگی۔ میری بات مانیں تو آپ ہاتھی کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیجئے۔ یہ جنگل بہت خوفناک ہے۔ ہاتھی، شیر، ریچھ کے غول پھرتے رہتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ ہاتھی بھی اپنے غول کا سردار ہے۔ جہاں جاتا ہے پورے غول کے ساتھ جاتا ہے۔ عظمت اللہ بیچارہ بے حد خوفزدہ تھا۔ رات کے 9 بجے تک وہ میرے پاس ہی بیٹھا باتیں کرتا رہا اور مجھے سمجھاتا رہا کہ گھر واپس لوٹنے ہی میں عافیت ہے۔ میں اس کی بات سن کے دل ہی دل میں تو خوفزدہ ہو گیا، مگر بظاہر خاموش رہا۔ رات کو ریسٹ ہاؤس کے بستر پہ لیٹے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر بہت دیر تک لیٹا ہوا میں سندر بن کے درندوں کی ہولناک آوازیں سنتا رہا اور دوسرے دن کا پروگرام مرتب کرتا رہا۔ آخر نصف شب کے قریب مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کر کے ناشتہ کیا اور بھری ہوئی 10 mm ایکسٹرا لانگ رائفل کندھے پر رکھ کر ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ عظمت اللہ بیچارہ میری تیاریاں دیکھ کے دم بخود تھا۔ جاتے ہوئے میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں پرنم ہیں۔ وہ دبی آواز میں آیت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میری روانگی سے پہلے اس نے مجھے روک کر مجھ پہ دم کیا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، خدا آپ کو کامیاب کرے اور بخیر و عافیت واپس آئیں۔ ریسٹ ہاؤس کے باہر لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ مجھے کچھ ایسی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی میت کے عزیز و اقارب اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے اس کا آخری دیدار کرتے ہیں۔ ان میں سے چند آدمیوں نے آگے بڑھ کے مجھے وہ علاقہ سمجھانے کی کوشش کی جہاں اس خونخوار ہاتھی کو اکثر دیکھا گیا ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف باتوں کو سن کے میں نے اندازہ لگایا کہ ہاتھی ریسٹ ہاؤس سے 12 میل کے فاصلے پہ بانسوں کے جنگل میں رہتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ کشتی کے ذریعے ایک 15 میل کا چکر کاٹ کے جنگل کے پرے کنارے پر اتر جائے اور پھر 1 میل کا فاصلہ پیدل جنگل میں طے کر کے اس علاقے تک پہنچا جائے۔ میں نے عظمت اللہ کے ذریعے ایک کشتی والے سے بات چیت کی۔ وہ مجھے بغیر معاوضے کے اس مقام تک لے جانے پہ رضامند ہو گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی 2 اور نوجوان بھی تیار ہو گئے اور 4 آدمیوں کا یہ مختصر سا قافلہ کشتی پہ روانہ ہوا۔ دریا کے کنارے کنارے عجیب دلفریب منظر تھا۔ دونوں طرف ہری ہری اونچی گھاس پھیلی ہوئی تھی اور سربلف درخت کھڑے ہوئے تھے جس پہ کووں، چیلوں اور گدھوں کے خاندان آباد تھے۔ نیچے جنگل، درندوں کی ملی جلی آوازیں، پانی کی لہریں، شاخوں اور پتوں کے شور اور سانپوں کی پھنکاروں سے گونج رہا تھا۔ سندر بن اپنے پورے جوبن پہ تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چلتی والے ہرنوں کے داڑھ گھاس چرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کہیں کہیں دریا کے کنارے نرم ریت پر مگرمچھ لیٹے دھوپ تاپتے دکھائی دیتے تھے۔ کشتی کے چپوؤں کی آواز سن کے وہ ایک شان بے اعتنائی سے ہماری طرف دیکھتے اور پھر اونگنے لگتے۔ 2 گھنٹے کے بعد ہماری کشتی اس مقام پہ پہنچ گئی جہاں سے میرے
ناک سفر کا آغاز ہونا تھا۔ عبداللہ ماجی اتنی دیر میں مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ جب میں کشتی سے اتر کے جنگل میں داخل ہونے لگا تو اس نے آواز دے کے کہا، صاحب آپ شام تک واپس آ گئے تو ہم لوگ یہیں آپ کو ملیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بندوق تھام کے آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ دوپہر کے 1 بجے تک میں جنگل میں ادھر ودھر بھٹکتا رہا۔ راستے میں میں نے 2 خوفناک سانپ مارے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ رائفل کی فائر سے آواز سے ہاتھی خوف زدہ ہونے کے بجائے میری موجودگی کو محسوس کر کے میری جانب بڑھیں گے۔ ہاتھی کا شکار یہ میرا پہلا موقع تھا اور اس بارے میں سوائے اس کے کہ میں کچھ اور نہیں جانتا تھا۔ اگر ہاتھیوں کا سربراہ مارا جائے تو بقیہ ہاتھی خوفزدہ ہو کے بھاگ نکلتے ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ اگر کسی مقام پہ پورے ہول سے میرا سابقہ پڑ گیا تو میری 6 شاٹ کی ایکسٹرا لانگ رائفل مجھے دغا نہیں دے گی۔ دوپہر کو 3 بجے جنگل کے ایک مقام پر ایک شیر اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اس کے اور میرے درمیان 10 گز کا فاصلہ تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بندوق اٹھائی، لیکن ابھی میں نے نالی شیر کی طرف گھمائی ہی تھی کہ وہ چھلانگ لگا کے لمبی گھاسوں میں گم ہو گیا۔ اب آگے بڑھنا خطرناک تھا۔ میں اسی عالم میں چند قدم الٹے پاؤں چلتا ہوا واپس لوٹا۔ جنگل میں سائے لمبے ہو رہے تھے اور سارا جنگل چیخ رہا تھا۔ گھنے درختوں کے پتے کھڑکھڑا رہے تھے اور ہر درخت کی اوٹ میں خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ اس دن مجھے جنگل کے اس علاقے میں کئی ہاتھیوں کی موجودگی کا نہ پتہ چلا۔ 5 بجے کے قریب میں نے ایک ہرن کا شکار کیا اور شکاری چاقو سے ذبح کر کے گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے تک لے آیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ جنگل تاریکی میں ڈوب چکا تھا اور سرخ سورج دریا کے پار پھیلے ہوئے درختوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ عبداللہ ماجی اور اس کے دونوں ساتھی کنارے سے تھوڑے فاصلے پہ جال بچھائے مچھلیوں کے شکار میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً جال سمیٹا اور کشتی کو کھینچتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ ان کے چہروں پہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ غالباً انہیں میری واپسی کی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد 3 دن تک میں مسلسل عبداللہ ماجی کی کشتی میں سندر بن کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا، لیکن مجھے کہیں بھی ہاتھیوں کو سراغ نہ ملا۔ رات کے سناٹے میں ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں لیٹے ہوئے مجھے جنگل میں دور کہیں سے ہاتھیوں کی چنگھاڑنے کی آواز آئی۔ دن کو میں اسی سمت کا رخ کرتا مگر شام کو بے نیل مرہم واپس لوٹ آتا۔ چوتھے روز میں نے دریا کے بجائے خشکی کا راستہ اختیار کیا اور صبح سویرے ریسٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد رائفل تھامے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرے تھیلے میں پانی کا ایک تھرموس کے علاوہ 6 ابلے ہوئے انڈے، ایک ڈبل روٹی تھی۔ دوپہر تک میں نے جنگل کا آدھا میل لمبا علاقہ چھان مارا۔ 2 مرتبہ موت کے منہ میں آتے آتے بچا۔ پہلی مرتبہ تو میں گھنی جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے ایک جھنڈ کو عبور کرتے ہوئے شیر کے کچھار میں جا پہنچا۔ خوش قسمتی سے وہاں شیر اور شیرنی موجود نہیں تھے۔ شیر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے جسموں سے لپٹے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں اس عالم میں دیکھ کر بے اختیار میرا جی چاہا کہ انہیں اٹھا کے لے جاؤں، مگر میں جنگل میں بہت دور نکل آیا تھا۔ انہیں لے کر جنگل سے نکلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر شیر اور شیرنی کچھار میں لوٹ آتے تو ضرور میرا تعاقب کرتے، پھر میرا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ میں نے خاموشی سے وہ خطہ عبور کیا اور دائیں بائیں بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دوسری مرتبہ ایک جنگلی بھینسے نے اچانک مجھ پہ حملہ کر دیا۔ اس کے اور میرے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر میں حاضر دماغی سے کام لے کے قریب کے ایک درخت کی شاخ پکڑ کے نہ جھول جاتا تو اس کی تیز نوکیلے سنگ میرے جسم کے آر پار ہوتے۔ شاخ کو پکڑ کے بے باسطِ مشکل درخت پہ چڑھنے میں کامیاب ہوا۔ رائفل اور تھیلا میرے کندھوں سے لٹک رہے تھے۔ 1-2 شاخوں میں اطمینان سے بیٹھنے کے بعد میں نے رائفل کندھے سے اتار دی۔ بھینسا وحشیانہ انداز میں اپنے کھروں سے زمین کھود رہا تھا اور تنے سے سر ٹکرا رہا تھا۔ بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی، مگر میں اس احمق بھینسے پہ اپنی قیمتی گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ وحشیت کے عالم میں
درخت کے گرد چکر کاٹتا رہا، پھر ایک طرف نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے درخت پہ بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا، پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس وقت آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ سارا جنگل زور زور سے چیخ رہا تھا، جھاڑیوں میں سانپ پھنکار رہے تھے، درختوں پہ کوے، طوطے، چیلوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ہوا میں نمی کا احساس ہوا اور میں نے آگے بڑھنے کے بجائے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ میں ابھی راستے ہی میں تھا کہ ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ اب سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بارش سے بچنے کے لیے کہیں مناسب پناہ گاہ کی تلاش کروں۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے ایک بلند و بالا گھنے درخت میں بانسوں کی بنی ہوئی مضبوط مچان نظر آئی۔ غالباً کچھ عرصے قبل کسی شکاری نے شکار کھیلنے کی غرض سے یہ مچان بنائی ہوگی۔ اس مچان کے اوپر درخت کے گھنے شاخیں اور موٹے تنوں کا چھاتا سا بنا ہوا تھا۔ سندر بن جیسے خوفناک جنگل میں اس سے بہتر پناہ گاہ کا ملنا ناممکن تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکا کے درخت پہ چڑھنا شروع کیا۔ ابھی میں تنے سے کچھ ہی اوپر چڑھا تھا کہ مجھے اپنے دائیں طرف ہاتھی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ پھر شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ اسی لمحے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اور تیزی سے درخت پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد مچان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مچان پر بیٹھ کے میں نے تھیلا اور رائفل کندھے سے اتاری اور تنے کے ساتھ لگ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ زمین سے 15 گز کی بلندی پہ بیٹھ کر میں نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ درخت کے سامنے پانی کے ایک گڑھے کے کنارے جنگل کے دو طاقتور ترین جانور ہاتھی اور شیر ایک دوسرے سے گتم گتا تھے۔ ہاتھی شیر کو اپنی سونڈ میں لپیٹنے میں کی فکر میں پیترے پہ پیترا بدل رہا تھا اور شیر اچھل اچھل کے ہاتھی کی سونڈ سے بچتے ہوئے اپنے بھاری پنجوں سے اس کے چہرے کو نوچ رہا تھا۔ ان دونوں سے کچھ فاصلے پہ 10-12 ہاتھی صف بستہ کھڑے اپنے سردار اور جنگل کی بادشاہ کی خوفناک جنگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہاتھی کے چنگھاڑنے اور شیر کے غرانے اور گرجنے سے سارا جنگل لرز رہا تھا۔ شیر نے چالاکی اور پھرتی سے تھپڑ مار کر ہاتھی کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ موقع پا کے اس نے جست لگائی اور ہاتھی کے سر پہ سوار ہو گیا۔ ہاتھی نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اپنی سونڈ کو اٹھا کر شیر کی گردن میں لپیٹ لیا۔ شیر سونڈ کی گرفت سے بچنے کے لیے بجلی کی طرح تڑپا، لیکن ہاتھی نے اسے مہلت نہ دی۔ اس نے چشم و زن میں تڑپتے ہوئے شیر کو اپنے سر پر سے اٹھا لیا اور پوری طاقت سے 2 مرتبہ آسمان کی طرف اچھال کے زمین پہ دے مارا۔ زمین پہ گرتے ہی شیر زور سے دھاڑا اور کروٹ لے کے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہاتھی نے اس کے سر پہ اپنا وزنی پاؤں رکھ دیا۔ دوسرے لمحے شیر کی کھوپڑی تڑکنے کی آواز آئی۔ شیر کا جسم ایک بار زور سے تڑپا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہاتھی چند لمحے تک شیر کی کھوپڑی اپنے پاؤں کے نیچے دبائے ہوئے جھومتا رہا، پھر اس نے سونڈ اوپر کر کے ایک فاتحانہ چنگھاڑ لگائی۔ اسی لمحے غیر ارادی طور پہ میں نے اپنی رائفل کی نال ہاتھی کی طرف گھمائی اور اس کے سر کا نشانہ لے کے ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کی نال سے ایک شعلہ سا لپکا، ایک دھماکے کی آواز آئی اور رائفل کی گولی نے ہاتھی کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا۔ چند لمحوں تک ہاتھی سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ میں نے موقع غنیمت جان کے دوسرا فائر کیا۔ یہ گولی بھی ہاتھی کے سر میں پیوست ہو گئی۔ ہاتھی نے درد سے ایک اور چیخ ماری اور لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی چند لمحوں تک حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ چیختے چنگھاڑتے الٹے پاؤں واپس بھاگے اور بانس کے گھنے درختوں کو رونتے ہوئے جنگل کی تاریکی میں گم ہو گئے۔ آسمان سے چھاچھو پانی برس رہا تھا۔ تیز بوچھار سے میرے کپڑے تر ہو گئے تھے۔ میں تنے کی اوٹ میں دپک کر بیٹھ گیا اور بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگا، اور خوشی اور تسکین کے جذبات سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کے لائٹر سے سگریٹ سلگائی اور انتہائی سکون اور سرور کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔